سبھی ناظرین کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے آج کل جو ہے ہریانہ ٹیٹ کا بھی جو ہے نوٹیفیکیشن آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے، آ گیا ہوگا، تو اس کا بھی بہت جلد ویڈیو جو اس پر گرامر پورشن ہوتا ہے یا اس کے جو الگ سے سیلیبس ہے NCERT بک سے اس کا سلوشن دیا جائے گا۔ آئیے دیکھیے کچھ کوشچن کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں۔ پہلا کچھ کوشچن اس میں ان میں سے کون سا مارکسی نقاد ہے؟ جس میں آپشن کلیم الدین احمد، مجنو گورکھپوری، آل احمد سرور، احتسام حسین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں احتسام حسین صاحب جو ہے ترقی پسند تحریک کے علمبرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ترقی پسند تحریک ہی کا دوسرا نام مارکسی تنقید ہے۔ مارکسی تحریک ہے، جو مارکسی نقاد پوچھا جائے تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا آپ کا۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، جاوید نامہ میں اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی؟ غزالی، رومی، جبرائیل اور خضر۔ اس میں دیکھیے جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے جو رہنمائی کا ہے وہ چونکہ رومی کے ساتھ کا ہے، اس میں مولانا روم سے ہے تو ان کے استاد بھی رہے ہیں، تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا، رومی۔ نیکسٹ کوشچن اگلا، عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کون سی ہے؟ محاسن کلام غالب، تفہیم غالب، رموز غالب، اطراف غالب۔ تو اطراف غالب کے نام سے تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور ان تینوں پر محاسن کلام غالب بھی ہے، تفہیم غالب بھی ہے، رموز غالب بھی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں 2-3 ادیب ایسے ہیں جن کو ماہر غالبیات کہا گیا ہے۔ جیسے نمبر 1 پہ یہی ہیں عبد الرحمن بجنوری، ماہر غالبیات میں ہیں، مالک رام ہیں، اس طریقے سے اور لوگ ہیں، تو ان کی کتاب جو ہے وہ محاسن کلام غالب ہے، تو اس میں پہلا آپشن کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ایک جو ہے عرفیت کے نام سے سوال دیکھیے آیا ہے کہ بننے بھائی کون سے مشہور ادیب ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نام جو ہے کبھی عرفیت سے، کبھی لقب سے یا خطاب سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ سجاد ظہیر کے جو ہے اپنے گھر کا جو یہ بننے بھائی کے نام سے مشہور تھے، اردو ادب میں بھی اس نام سے لوگ جانتے ہیں، آپشن 4۔ نیکسٹ اگلا کوشچن، مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح، فسانہ عزائد، امراء جاں ادہ، رویا صادقہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا ظاہر دار بیگ ایک ایسا کردار ہے جس کو تشکیل دینے کے لیے نذیر احمد کا یہ جو ہے تراشا ہوا کردار مرزا ظاہر دار بیگ ہے۔ رویا صادقہ انہی کے ناول ہے، توبۃ النصوح بھی ان کا ناول ہے، امراء جاں ادہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے، فسانہ عزائد جانتے ہی ہیں کہ عبدالحلیم شرر کا، تو اس میں جو ہے پہلا آپشن صحیح ہوگا، توبۃ النصوح۔ آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 28، کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ تو یہ ذات ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی 1740 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوتے ہیں، بچپنا ان کا پورا آگرہ میں گزرا، بار نظمیں بھی انہوں نے اس طرح سے کہی ہیں کہ ہر جگہ اپنے آپ کو آگرے کا ہی بتایا ہے، چونکہ اکبر آباد قدیم نام ہے آگرے کا، جبکہ مرزا غالب کی پیدائش آگرے میں ہوئی، اسی لیے بنانے والے نے پیج کوشچن سیٹ اپ کرنے والے نے مرزا غالب کا پہلا آپشن رکھا، اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ ہے شعاع امید کس کی نظم ہے؟ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ خطبات احمدیہ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن 2 سر سید احمد خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سیرت پر کتاب ہے، اور سر ونین مولم کی جو محمدن کے نام سے کتاب آئی تھی اسی کا یہ مدلل جواب ہے، اس میں خطبات احمدیہ کے نام سے۔ انگارے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ انگاروں میں پوچھا جا رہا ہے کیا ہے، تو یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس پر الگ سے ہم ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ جس پہ 10 افسانے، انگارے میں
ٹوٹل کا بھی پوچھا جاتا ہے کل کتنے افسانے ہیں، تو 10 افسانے ہیں، جس میں 5 افسانے تو سجاد ظہیر کے ہیں، رشید جہاں کے 2 ہیں، محمود الظفر کے ہیں، پھر سب مضامین کا افسانوں کے نام ہیں الگ الگ سے، اس پر الگ سے ہم بات کریں گے۔ تو فی الحال یہیں پہ اتنا کہ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر نیکسٹ ہے آپ کا، ریختہ کا لفظ کس زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو برج بھاشا، ہریانی، دکنی، اردو۔ تو یہ اردو زبان کو ریختہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے معنی گری پڑی زبان کے ہیں، یہ اردو کے ابتدائی ناموں میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ دوسرا ہے اگلی کتاب نیکسٹ، نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب میر عطا حسین تحسین کی ہے۔ قصہ چہار درویش فارسی زبان میں تھی، اس کو آسان زبان میں ترجمہ اردو میں جو کیا، لیکن اس میں فارسی آمیز اور عربی کے الفاظ زیادہ تھے، اس لیے اس کتاب کو پھر سامنے رکھ کر کے میر امن نے باغ و بہار کو آزاد بول چال کی زبان میں کیا تھا۔ تو یہ وہی کتاب ہے، نو طرز مرصع۔ نو کے معنی نیا، طرز کے معنی اسٹائل ہوتا ہے مرصع میں، یعنی کہ یہ فارسی کی ترجمہ جن کو میر عطا حسین تحسین نے ترجمہ کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ کا، ابہام گوئی کے لحاظ سے کون سا شاعر مشہور ہوا؟ ولی دکنی، آبرو، میر حسن اور مرزا مظہر۔ تو یہ ہے اس میں آپ کا مرزا مظہر جو ہے آبرو گوئی کی ابہام گوئی کے لیے مشہور ہیں، کریکٹ آپشن 4۔ نیکسٹ جو ہے کوشچن نیکسٹ، آخری فرعون کس کا ڈرامہ ہے؟ یہ جو ہے امانت لکھنوی کا نہیں ہے ڈرامہ، آغا حشر کا نہیں ہے، یہ احمد شجاع، یہ ایک ڈرامہ ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ان کے ڈرامے کا نام آخری فرعون۔ نیکسٹ ہے کھڑی بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ کھڑی بولی سے سوال پوچھا جا رہا ہے، بہار، اودھ، روہیل کھنڈ، مغربی یو پی۔ تو کھڑی بولی کا اصل تعلق مغربی یو پی سے ہے، کریکٹ آپشن آپ کا آپشن 4 ہوگا۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ پچھلے ویڈیو میں یہ کوشچن آ چکا ہے، مقدمہ شعر و شاعری، سن اشاعت 1893، تنقید کی یہ پہلی کتاب۔ تو یہ آپ کا جو ہے جن کو لکھا ہے علامہ شبلی، الطاف حسین حالی نے کتاب کو لکھا ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، محقق کی حیثیت سے کس کو شہرت حاصل ہوئی؟ تو کاک پیپر سیٹ میں اس طرح کے سوالات ضرور ہوتے ہیں کہ آپ ادیب کو ساتھ ساتھ جانیے کہ اس کا اصل میدان کیا ہے، محقق ہے، افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، کیا ہے۔ بعض شخصیتیں ہیں کہ جو مطلب مختلف عبور پہ بھی، جیسے مان لیے منشی پریم چند کی بات کریں تو یہ ناول نگار بھی ہیں، ڈرامہ بھی لکھا انہوں نے اور افسانہ بھی لکھا، تو اس طرح کی طبع آزمائی کرتے ہیں۔ تو اس میں قاضی عبدالودود کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ باقی اختر حسین ناقد ہیں، رشید احمد صدیقی بھی تنقید ہے، لیکن چونکہ ان کا معاملہ ہی سب الگ ہے، اردو پہ بھی ہے، جدید غزل انہی کے تنقید کا مجموعہ ہے، باقی طنز و مزاح کا بھی ان کا ہے، علی احمد سرور کا معاملہ ناقد ہیں۔ تو یہ محقق پوچھا جا رہا ہے، کوشچن نمبر اس میں آپشن 3 صحیح ہوگا۔ نیکسٹ ہوگا، بحیثیت مزاح نگار کون مشہور ہوا؟ یعنی کہ طنز و مزاح سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن پہ غور کریے تو نصیر الدین ہاشمی ماہر لسانیات ہیں، جن کا نظریہ کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ عبدالحلیم شرر ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناولیں اردو ادب کو دیں، اصلاحی ناول لکھتے تھے۔ تو مزاح سے تعلق پطرس بخاری کا، یہ ایک ایسا ادیب ہے جو بہت کم ٹائم میں بہت کم مضمون لکھ کر کے، دیکھا جائے تو کل 11 مضامین ہیں پطرس بخاری کے، 11 مضامین، لیکن اس طرح کے ہیں کہ ان کو حیات جاوید بخشنے میں کامیابی ہوئی۔ پطرس بخاری اس میں بحیثیت مزاح نگار۔ نیکسٹ کوشچن، حوری
کس مصنف کے تخلیقی کردار ہے؟ اب آپ سے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کردار کس میں ہے، تو چونکہ منشی پریم چند کا جو ہے یہ جو افسانہ ہے اس میں کا کردار ہے خواجہ محب، اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا، منشی پریم چند کا یہ تخلیقی کردار ہے۔ نیکسٹ کوشچن، مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظم محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ نہیں ہے بلکہ نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، وداع انصاف، خواب امن، صبح امید، سب انہی کی یہ نظمیں ہیں۔ برقع رت یہ الطاف حسین حالی کی ہے، تو اس میں صحیح آپشن آپ کا 4 کہ نہیں ہے۔ یہ شعر کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے؟ عید یک روز جہاں میں رمضاں ہے ایک ماہ، بعد ہے کثرت تخلیف کے یہاں عیش قلیل۔ دیکھیے آپ زبان سے پہچانیے، یہ چونکہ قصیدے کی زبان جو ہے تھوڑا لب و لہجہ اس کا معنی کے اعتبار سے، معنی آفرینی کے اعتبار سے، جدت پسندی کے اعتبار سے زبان جو ہے پرشکو استعمال ہوتی ہے اس میں، اور تمام جیسے آپ غزل کو لے لیجئے، نظم کو لے لیجئے، اس میں ایک سلیس زبان، عام سستہ زبان کا استعمال خیالات کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن اس میں قصیدے میں اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، تو یہ جو ہے قصیدے سے اس کا تعلق ہے۔ نیکسٹ کوشچن کہ یہ شعر کس کا ہے کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے اشعار جو ہے مومن خاں مومن کے ہیں۔ یہ ان کو اس کا معاملہ جو ہے معاملہ بندی اور شاعر مکرانہ میں کا تصور ہوتا ہے کہ یہ عجیب، یہ خود انہی کے موجد ہیں مومن صاحب، اور یہ فن انہی پر ختم ہو گیا۔ اس میں یہ ہے، دیکھیے کہہ رہے ہیں، پہلے تو تشریح کر دیں اس کی، کہ جس محفل میں یہ ہیں شاعر، جس محفل میں کوئی عاشق ہے، اس کی محبوبہ بھی وہاں پہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، یعنی کہ جہاں عاشق اور معشوق میں متلون مجازی میں غصہ غصی کا عالم ہے یا انبن ہے، وہاں پر جو ہے عاشق محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس بات کا تھوڑا پاس لحاظ رکھنا کہ اس محفل میں تم بھی ہو میں بھی ہوں، لیکن یہ راز ہی رہے، کسی اور پر بات نہ ہو، بھلے ہی تم میری طرف اشاروں ہی میں کنکیوں سے بھی دے، مطلب یہ غمزہ، یہ غماز کہتے ہیں اشاروں میں، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، یعنی کہ بھلے ہی ترچھی نگاہوں ہی سے نظر کرنا میری طرف، لیکن دیکھ لینا۔ اس میں بظاہر یہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے تنبیہ تبلیغ تو محبوبہ کو کر رہا ہے کہ نہ دیکھنا اس طرح سے یا یہ چیز رہے، لیکن اصل میں اس کا فائدہ اپنا مضمر ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے میری وجہ سے جو ہے تمہیں کوئی دیکھے۔ یہ اس طرح کا جو ہے فلسفہ یہ مومن کے ہاں پایا جاتا ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن آپ کا فون ہے۔ نیکسٹ یہ اگلا، تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ فسانے عجائب کتب مستری سبرس، فسانے آزاد نیکسٹ ویڈیو میں آ چکا ہے۔ سبرس جو ہے تمثیلی کتاب ہے، اس طرح کی ایک کتاب اور محمد حسین آزاد کی نئے رنگ خیال تمثیلیہ۔ نیکسٹ کوشچن، سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ابن نواز، ابن نشاطی، ملک خشنود، غواصی، محمد قلی قطب شاہ۔ تو یہ غواصی کی جو ہے تصنیف ہے، سیف الملوک و بدیع الجمال۔ نیکسٹ کوشچن، ولی کی شمالی ہند میں آمد کس سن میں ہوئی تھی؟ یعنی دہلی میں کب ولی تشریف لائیں؟ تو سن 1700 عیسوی میں آتے ہیں، ان کا دیوان غالباً 1719 میں آیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن، عہد جدید کا وہ غزل گو جس کے کلام میں سنسکرت شعریات کا اثر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ سنسکرت کی بات ہو رہی، اس میں جگر، چکبست، مجروح اور فراق گورکھپوری اس میں اصل آنسر ہوگا، فراق گورکھپوری۔ نیکسٹ کوشچن پہ بات کرتے ہیں، کوشچن نمبر 28، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ آپ کو ٹاپک دے دیا گیا ہے، پوچھا جا رہا ہے یہ کس طرح کا مضامین ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ یا انشائیہ؟ تو یہ جو ہے انشائیہ ہے، پطرس بخاری کا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ نیکسٹ ہے
ذیل میں انشائیہ اس کا صحیح ہے۔ انشائیہ عربی لفظ اشائی سے بنا ہے جس کے معنی کہ مضمون لکھنا انشاء پرداز کہلاتا ہے، تو وہ چیزیں انشائیہ کہلاتا ہے، مطلب مضمون نگاری سے اس کا تعلق ہے۔ نیکسٹ کوشچن، ذیل میں لکھنوی دبستان کا کون سا شاعر ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں میر تقی میر ہوں، ناسخ ہوں، سودا ہوں، انشاءاللہ ہوں، ان ناسخ کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ انشاءاللہ خاں بعد میں آئے ہیں، میر بھی آپ دہلی سے یہاں آئے، سودا بھی، تو اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے، تاریخ ہندوستان کس نے لکھی؟ کبھی کسی ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ اس کا تعلق کس کالج سے ہے، تو یہ مولوی ذکاء اللہ کی کتاب ہے تاریخ ہندوستان، اور مولوی ذکاء اللہ کا شمار جو ہے یہ آپ کا دہلی کالج سے وابستہ تھے، اور یہ مولوی ذکاء اللہ ڈپٹی نذیر احمد ہوں، محمد حسین آزاد ہوں، یہ سب جو ہے دہلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، تو تاریخ پر عبور حاصل تھا مولوی ذکاء اللہ، جن کے اصل کوشچنس کا آنسر 3 صحیح ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے، نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ تو پہلے سوال ہی اس کو دیکھ لیجئے، داستان نظم سے قریب پوچھی جا رہی ہے، تو داستان میں تو قصے کہانیاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کا تعلق دیکھیے نظم میں، مرثیے میں تو رسائیہ ادب ہے، قصیدہ مدحیہ، مثنوی میں اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ جس میں اصل قصہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا تعلق مثنوی، کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ جو ہے، کتاب پہ پوچھا افکار غالب کا مصنف کون ہے؟ عبد الرحمن بجروری، حالی، خلیفہ عبدالحکیم، رشید احمد صدیقی صاحب، تو یہ کتاب خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی ہے، افکار غالب۔ نیکسٹ اگلا کوشچن، دین و سیاست کس کی نظم ہے؟ اچھا کوشچن ہے، ابھی شاید کسی ایگزام میں 1-2 بار آیا ہوا ہے یہ بہت اچھا علامہ اقبال کی یہ نظم کا ہے، اکبر الہ آبادی کی نہیں ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے دین و سیاست، کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے، طلوع اسلام کس کی نظم ہے؟ تو یہ طلوع اسلام جو علامہ اقبال کی نظم ہے، اس میں بھی آپشن 3 صحیح ہوگا، اور یہیں پہ آپ یاد کرتے چلیے طلوع اسلام، نظم خضر راہ، یہ سب جو کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہیں، تو یہ سب پہلا شعری مجموعہ بانگ درا میں نظم شامل ہیں، تو آپ یہاں یاد رکھیے طلوع اسلام جو ہے بانگ درا کی نظموں میں شامل ہے۔ آگے دیکھیے نیکسٹ کوشچن، خاک وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ چکبس، مجاز، فراق، فیض احمد فیض۔ خاک وطن، وطن کی خاک، جیسا کہ ہم جانتے ہیں چکبست کو قومی شاعر کہا گیا، حب الوطنی شاعر کہا گیا، تو یہ نظم، یہ شعری مجموعہ چکبست کا ہے۔ نیکسٹ جو ہے، فورٹ بینگ کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی تھی؟ تو سب سے مشہور کتاب آپ کی باغ و بہار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصہ چہار درویش اصل کتاب فسانہ عجائب 1824 میں شائع ہوتی ہے، وہاں سے باغ و بہار 1803 اور 4 کا مرحلہ ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن 4 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ چائے کے باب میں شاہدان ہند کا نہیں خوبان چین کا معتقد ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ کتاب آپ دیکھیے ابوالکلام آزاد کی یہ نثر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ چائے کے بہت زیادہ فنجان لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ مضامین غبار خاطر میں بھی آیا ہے، تو یہ موضوع جو ہے آپ قول یاد رکھیے گا، ابوالکلام آزاد، پہلا آپشن صحیح ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے، مسدس مدوجز اسلام کا سن تصنیف کیا ہے؟ یعنی مسدس حالی کی سن تصنیف، تو یہ 1800 جو ہے 1879، پہلا آپشن اس میں کریکٹ ہوگا 1879۔ نیکسٹ کوشچن، کامنی کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ شرشار، مرزا رسوا، پریم چند، تو یہ جو ہے رتن ناتھ شرشار کی یہ کامنی۔ نیکسٹ لکھیے، اقبال کے دوسری اردو مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ تو پہلا ان کا بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا جو ہے ارمغان حجاز، تیسرا ضرب کلیم، ارمغان حجاز چوتھا مجموعہ، تو یہ آپ کا دوسرا پوچھا جا رہا ہے بال جبریل، اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے، جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ جدید غزل کی بات ہو رہی ہے، اور نرم لہجہ جو ہے
ترقی پسند تحریک کا تھا، تو اس کا شمار جو ہے فیض احمد فیض اس میں کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ دیکھیے بات کرتے ہیں خانم کس کتاب کا کردار ہے؟ باغ و بہار، فسانہ مبتلا، امراؤ جاں ادا، ابن الوقت۔ خانم امراؤ جاں ادا میں کیا ایک نائکا ہے، خانم کا کردار اسی میں پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے امراؤ جاں ادا کا جو ہے، امراؤ جاں ادا کا اس نام کیا تھا گھر کا، تو اس کا امیرن تھا۔ یہ خانم جو ہے اسی میں نائکا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، غزل کی ہیت اور کس صنف میں استعمال کی جاتی ہے؟ سونیٹ، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سونیٹ انگریزی ادب سے اردو ادب میں آیا، جس میں 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثنوی جس کے ہر مصرعوں میں قافیے کا اہتمام ہوتا ہے، غزل کی ہیت نہیں ہے۔ مرثیے جانتا کہ عموماً مروجہ مرثیہ میں مسدس کے فارم میں لکھی جاتی ہے نا، تو وہ اس میں اس طرح کے جو قصیدہ، تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، رومان اور انقلاب کا امتزاج کس شاعر کے کلام میں پایا جاتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، شاعر رومان کی بات ہو رہی ہے، انقلاب کی بات ہو رہی ہے، جوش ملیح آبادی، ان کو شاعر رومان، شاعر انقلاب، اس طرح کے شاعر شباب کہا گیا، یہ الفاظ کا جادوگر ہے نا۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، اردو کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ ریپیٹڈ کوشچن، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، مخدوم محی الدین۔ اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا، اردو ادب کا باغی شاعر۔ نیکسٹ کوشچن، لاسٹ کوشچن، ذیل کے شعراء میں مرثیہ گوئی کی روایت کس کے خاندان سے وابستہ ہے؟ خاندان کی بات ہو رہی، جیسا کہ مشہور زمانہ شعر ہے کہ یہ آپ کا میر انیس کا جو ہے یہ شعر مشہور زمانہ ہے، کہا جاتا ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ آپ کا مصرع ثانی ہے۔ اس کا پہلا مصرع جو ہے، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ میر انیس کا ہے، جس کے آباء و اجداد سے ان کو وراثت میں یہ مرثیہ گوئی کا سلیقہ ملا تھا۔ تو ختم کرتے ہیں اسی پر اس ویڈیو کا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔